اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی وانا من الحسین۔ سب سے پہلے میں اس سرزمین مقدس سے اور اس کے ذمہ داران کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے آج مجھے اسٹوڈیو میں دعوت دیا اور میں اپنے معروضات کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا آداب زیارت امام حسین علیہ السلام۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی انسان کسی محترم شخصیت کے یہاں ملاقات کے واسطے، زیارت کے واسطے جاتا ہے تو ہر ملاقات اور ہر زیارت کے اپنے کوئی آداب ہوتے ہیں، لیکن سرزمین کربلا ایک ایسی مقدس سرزمین کا نام ہے جہاں پر جانے کے بعد ہمیں آداب زیارت کے سلسلے میں بہت ہی احترام اور ادب کے ساتھ اس سرزمین پر قدم رکھنا چاہیے۔ پہلی بات جو اس آداب سے متعلق ہمیں اور آپ کو بتائی گئی ہے اور بتائی ان ذوات مقدسہ نے ان زیارت کے آداب کو ہمیں اور آپ کو تعلیم دیا ہے، جنہیں ہم اور آپ ائمہ معصومین علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ روایات معصومین علیہ السلام میں ہے کہ جب کوئی انسان اس بات کا ارادہ کرے کہ ہم کربلا معلیٰ کی جانب زیارت کے واسطے اپنے قدم کو آگے بڑھانے کے واسطے آمادہ و تیار ہو رہے ہیں تو یہ عام زیارتیں نہیں ہیں، نہ ہی عام لوگوں سے ملاقات کا اس سے کوئی تعلق ہے۔ ابتدائی طور پر میں اپنے ناظرین اور سامعین کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کربلا اس سرزمین کا نام ہے جو کسی بھی تخت و تاج کو برداشت نہیں کرتی، یعنی کسی انسان کے اندر اگر اس بات کا غرہ ہو، اس بات کی فکر ہو، یہ سوچتا ہو کہ ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس سرمایہ ہے، جب جی ہوگا ہم سرزمین کربلا پر وارد ہو جائیں گے، چلے جائیں گے زیارت کے واسطے اور زیارت کر کے واپس آ جائیں گے۔ یہ سرزمین ایسی نہیں ہے، بلکہ جب تک یہاں سے ہمارا مولا اور آقا ایک انسان کو اذن ورود نہیں دے دیتا، جب تک اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کا موقع فراہم نہیں کر دیتا ہے، تب تک کوئی انسان سرزمین کربلا تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا کتنا ہی بڑا دولت مند انسان کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا صاحب ثروت انسان کیوں نہ ہو، ہر آدمی سرزمین کربلا پر نہیں پہنچ سکتا ہے جب تک کہ ہمارا بلاوا نہ ہو، جب تک کہ بارگاہ سرکار سید الشہداء کی جانب سے ہمیں طلب نہ کیا گیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ اکثر و بیشتر ان باتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، نہ جانے کتنے بڑے بڑے صاحبان دولت، صاحبان اقتدار، صاحبان ثروت ہیں جو ہمارے ملکوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ایک غریب اور نادار اور مفلس انسان جس کے دل میں واقعاً سرکار سید الشہداء کی زیارت کا شوق ہوتا ہے، وہ اپنے گھر سے بلند ہو کر کے اٹھ کر کے اس دیار محبت تک آ کر کے اپنے مولا اور آقا سے ملاقات کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب آداب زیارت بیان فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ پہلے جب تمہیں زیارت کا شوق پیدا ہو، تمہارے دل میں خیال پیدا ہو کہ تم بھی زیارت کے واسطے جاؤ گے، تو پہلے روزہ رکھو۔ روزے سے گویا روزہ رکھنے کے بعد اپنے اندر اس بات کا احساس پیدا کرو کہ غریب کی بارگاہ میں ایک ایسے ذات کی بارگاہ میں جا رہے ہو جسے بھوکا اور پیاسا مارا گیا، یعنی تمہارے اندر بھوک کا احساس پیدا ہو،
تمہارے اندر پیاس کا احساس پیدا ہو، تمہارے اندر غربت کا احساس پیدا ہو، تمہیں یہ خیال پیدا ہو کہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر کے وہاں پر جا رہے ہو جہاں پر اس کا مزار ہے، اس کا روضہ ہے، اس کا حرم ہے جو اپنے گھر والوں کو اپنے ہمراہ لے کر آیا تھا۔ لہذا امام صادق فرماتے ہیں کہ پہلے تم روزہ رکھو، روزہ رکھنے کے بعد اپنے گھر والوں کو اکٹھا کرو، جمع کرو، اور اکٹھا اور جمع کرنے کے بعد اپنے گھر والوں کو نصیحت کرو، اپنے گھر والوں کو باخبر کرو، بتاؤ کہ میں زیارت کے واسطے جا رہا ہوں، سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، وہاں سے ہمیں طلب کیا گیا ہے، وہاں سے ہمیں بلایا گیا ہے۔ اور اس کے بعد گھر سے نکلتے ہوئے نہایت ہی آہستہ آہستہ گھر سے نکلنے سے پہلے، اس لیے غسل زیارت بھی مستحب قرار دیا گیا ہے کہ انسان گھر سے نکلنے سے پہلے غسل زیارت کرے، اور غسل زیارت کرنے کے بعد انسان پاک و پاکیزہ لباس پہنے۔ یہاں پر اس جملے کی تھوڑا سا میں آپ کے سامنے وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ پاک و پاکیزہ لباس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل صاف ستھرا لباس ہو۔ پاک و پاکیزہ لباس سے مطلب نہیں ہے کہ بالکل سفید اور بالکل وائٹ لباس پہن کر کے آدمی چلا آئے۔ پاک و پاکیزہ سے مراد یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں جا رہے ہو جہاں پر اس نے قیام کیا تھا، حلال کا مقابلہ ہو رہا تھا حرام سے۔ لہذا اپنے مال کو حلال فراہم کرو، اپنا لباس حلال ہونا چاہیے، اپنا رزق حلال ہونا چاہیے، اپنے سفر کا ارادہ پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے۔ لہذا تمہارا جو لباس ہے اس لباس کو پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے، رزق حلال ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد پاک و پاکیزہ لباس پہننے کے بعد آداب زیارت میں ہے کہ انسان اپنے بدن کے اوپر، اپنے لباس کے اوپر خوشبو استعمال کرے، اور خوشبو استعمال کرنے کے بعد گویا اللہ کی بارگاہ میں اس بات کی دعا کرے، پروردگار تنہا ہمارے ظاہر کو پاک و پاکیزہ نہ کرنا، تنہا ہمارے ظاہری بدن سے خوشبو کو اجاگر نہ کرنا۔ میرے پروردگار، ہم سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ہم ابو الفضل عباس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، لہذا ہمارے کردار کو ایسا پاک و پاکیزہ بنا دے کہ جس طریقے سے ظاہر میں ہمارے بدن سے خوشبو نمودار ہو رہی ہے، اسی طریقے سے باطن میں ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے، ہماری گفتار سے، ہماری زبان سے، ہماری سیرت سے ایسا نور ساتے ہو کہ جو دیکھے اس کو اس بات کا احساس پیدا ہو کہ ایک زائر قبر امام حسین علیہ السلام ہے جو سفر عشق کی جانب قدم آگے بڑھا رہا ہے۔ لہذا ہم جب گھر سے برآمد ہوں تو برآمد ہونے کے بعد ہمیں پاک و پاکیزہ ہونا ہے، ہمارا لباس صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد روایات معصومین علیہ السلام میں ہے کہ گھر سے برآمد ہونے کے بعد بہت آہستگی کے ساتھ، رفتہ رفتہ، دھیرے دھیرے اس سرزمین کی جانب انسان قدم آگے بڑھائے۔ اور قدم آگے بڑھانے سے پہلے ہمارے ذہن میں اس بات کا خیال رہنا چاہیے کہ ہم اس بارگاہ میں جا رہے ہیں جہاں پر انسان آئے یا نہ آئے، ہم اور آپ آئیں یا نہ، ہمارا آنا نہ آنا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم جیسا انسان جو بھی یہاں پر آئے گا وہ گنہگار ہوگا، وہ خطا کار ہوگا، وہ معصیت کار ہوگا، ہمارا اخلاق بھی خراب ہوگا، ہمارا کردار بھی خراب ہوگا، ہماری سیرت بھی خراب ہوگی۔ لیکن اس دیار میں انسانوں کا تذکرہ کیا، یہاں پر فرشتے آتے ہیں، اور جو انسان بھی زیارت کرنے کے واسطے آتا ہے، پروردگار عالم ہمارے ساتھ فرشتوں کو مامور کرتا ہے، معین کرتا ہے کہ تم ہمارے امام حسین کی قبر کی زیارت کرنے والا زائر اپنے گھر سے نکل کر کے جا رہا ہے، لہذا پروردگار فرشتوں کو حکم دیتا ہے اب تم ان کے ہمراہ جاؤ، ان کے ساتھ جاؤ۔ عزیزان محترم، زیارت قبر حسین اور دنیا کے دیگر اعمال میں ایک فرق، بنیادی فرق یہ پایا جاتا ہے کہ ہم چاہے نماز پڑھیں، چاہے روزہ رکھیں، چاہے حج کریں، چاہے خمس ادا کریں، چاہے کوئی بھی عمل انجام دے، ہمارا عمل جو بھی انجام دیں گے، جب تک اعمال انجام دیں گے ہمیں اس عمل کی جزا ملے گی، ہمیں اس کا ثواب ملے گا۔
لیکن اس کے مقابل میں ہماری خطائیں محو نہیں ہونے والی، ہمارے گناہ معاف نہیں ہونے والے، لیکن یہ اللہ نے تنہا یہ شرف زیارت امام حسین علیہ السلام کو دیا ہے کہ ایک زائر جب امام حسین کی زیارت کے واسطے کربلا معلیٰ یا حرم مطہر امام حسین کی جانب قدم آگے بڑھاتا ہے تو یہ قدم ایک وقت میں دو کام انجام دیتا ہے۔ ایک طرف ہم حصول ثواب کے واسطے قدم آگے بڑھا رہے ہیں، جزا کے واسطے قدم آگے بڑھا رہے ہیں، اللہ نے فرشتوں کو ہمارے ساتھ لگا رکھا ہے، ہر قدم پر فرشتے ہمارے نام اعمال میں ثواب لکھ رہے ہیں، جزا لکھ رہے ہیں، لیکن اس سے بہتر کوئی کام ہم نے اور آپ نے انجام نہیں دیا ہے۔ لیکن ایک کام یہ ہے جو فرشتے ایک طرف ہمارے ساتھ معین کیے گئے ہیں، اللہ نے ہر بندے کے ساتھ دو فرشتوں کو معین کیا ہے، لیکن یہ دونوں فرشتے ایک وقت میں دونوں کام انجام نہیں دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ داہنے کاندھے کے اوپر ایک فرشتہ ہے جو ہماری نیکیوں کو لکھتا ہے، ہمارے بائیں کاندھے کے اوپر ایک فرشتہ معین کیا گیا ہے جو اگر خدا نخواستہ کوئی ہم برا کام انجام دیتے ہیں تو ہمارے برے کام کو وہ لکھتا ہے۔ لیکن یہ شرف پروردگار نے تنہا زائر قبر حسینی کو عطا کیا ہے کہ یہ زائر جیسے جیسے اپنے قدم کو آگے بڑھاتا ہے ویسے ویسے ایک فرشتہ ہمارے نام اعمال میں خیر لکھتا ہے اور دوسرا فرشتہ ہمارے نام اعمال میں پائی جانے والی خرابیوں اور گناہوں کو محو کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہمارے اس سفر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرمایا، اور جو حضرات جہاں کہیں بھی ہیں اس مکان مقدس تک آنے کے واسطے بے چین ہیں، پروردگار ان سب کو اس دیار تک آنے کی توفیق عنایت فرما۔ والحمدللہ رب العالمین۔